اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور تمام درود و سلام ہے محمد عربی اور آپ کی پاک و پاکیزہ کے اوپر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے بیت المقدس کی تاریخ بتا رہے تھے کیونکہ جناب سرور کائنات کے معراج کا ذکر ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ 635 عیسوی میں 635 میں حضرت عمر کے زمانے میں یروشلم یا ایلیا کو مسلمانوں نے فتح کیا، تو خلیفہ خود یروشلم گئے۔ بڑے کلیسا کے اسقف اعظم نے شہر کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دیں۔ آپ حضرت عمر شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے، چند یوم قیام کیا اور شہر والوں کے لیے تحریری معاہدہ کر کے واپس مدینہ آ گئے۔ اس معاہدے کی ابتدا اس طرح سے کی کہ یہ عہد نامہ ہے اللہ کے بندے اور خلیفہ حضرت عمر کی طرف سے ایلیا کی باشندوں کے لیے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر نے وہاں کوئی عمارت تعمیر نہیں کروائی۔ خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کا دور خلافت آیا اور اس خاندان کا 5واں خلیفہ عبد الملک بن مروان شام میں خلیفہ ہوا، تو مملکت اسلامیہ کی صورتحال یہ تھی کہ ایران، شام اور فلسطین میں بنو امیہ کی حکومت تھی۔ عرب اور عراق میں عبداللہ ابن زبیر کی اور جنوبی یمن میں خوارجیوں کی حکومت تھی۔ ہر طرف سے داخلی اور خارجی دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہونے کے باوجود عبد الملک نے بیت المقدس یعنی مسجد حضرت سلیمان بن داؤد کے کھنڈرات پر 2 عمارتیں گنبد صخرہ اور مسجد اقصی کی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تعمیر کرائیں۔ ان دونوں عمارتوں کو عبد الملک نے مکہ المکرمہ کے کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے مقابلے پر بنوایا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے یہ دونوں مقدس ترین مقامات ان کے دشمن یعنی کہ بادشاہ کے دشمن عبداللہ ابن زبیر کے قبضے میں تھے۔ اپنے زوم باطل میں بادشاہ نے چاہا کہ مسلمان حج کے لیے وہاں نہ جائیں بلکہ گنبد صخرہ یعنی ٹیمپل آف راک کا طواف کریں اور مسجد اقصی میں نمازیں پڑھیں۔ یہ دونوں عمارتیں 691 عیسوی میں بن کر تیار ہو گئیں، مگر عبد الملک اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے کہ 692 کے فروری مارچ میں اس کے سپہ سالار حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کے دارالخلافے مکے کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ کے گھر پر سنگباری کی گئی، فوجوں کو شکست دی اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا۔ اس طرح عبد الملک پورے عرب، عراق، ایران، شام، فلسطین کا بلا شرکت غیر بادشاہ بن گیا۔ یہاں ایک ضروری وضاحت یہ کرنی ہے کہ یورپین مورخین نے غلطی سے گنبد صخرہ کو مسجد عمر کا نام دے دیا ہے، جو کہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ٹیمپل آف راک یعنی گنبد صخرہ اور مسجد اقصی کی تعمیر سے عبد الملک کا مقصد تو پورا نہ ہو سکا، مگر مفسرین نے اس کی بنائی ہوئی مسجد کو تقریباً 60 سال قبل نازل ہونے والی قرآن کی آیت اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعے سے منسلک کر کے تاریخ کے طالب علموں کے دماغ میں ایک خلش ضرور پیدا کرتی، جبکہ معراج کے وقت پوری دنیا میں مسجد اقصی نام کی کسی مسجد کا وجود ہی نہ تھا، اور عبد الملک نے اپنی بنوائی ہوئی مسجد کا نام سورہ بنی اسرائیل کی اسی معراج والی آیت سے اقتباس کیا تھا۔ بہرحال افضل الانبیاء معراج سے واپس آئے اور معراج
کیا تھا؟ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ انتہائی سجدے کا جو مقام، کون سا مقام کہ جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکا. یعنی حضرت جبرائیل ساتھ گئے تھے، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مقام سے اگر میں ذرا سا بھی 1 انچ، اگر ہم اپنی زبان میں کہیں ذرا سا بھی آگے بڑھا تو میرے بالوں پر سب جل جائیں گے. اب اس مقام سے آپ آگے جائیں. تو کون سا وہ اتنا عظیم ترین مقام تھا کہ جہاں پہ جناب سرور کائنات گئے. تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ واپس معراج سے آئے، گھر میں حضرت خدیجہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر ضرور پوچھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے اپنے رب سے کیا پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جو اس وقت 8 سال کی تھیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے باپ کی بیٹی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز ہی سے سمجھ گئیں کہ ضرور کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے. جب آپ نے معراج کا حال سنایا تو بیٹی کی خوشی یقیناً قابل دید رہی ہوگی، اس لیے کہ اشرف المخلوقات میں اس سے بڑھ کر عز و شرف کی تمنا کوئی بیٹی اپنے باپ کے لیے کر ہی نہیں سکتی تھی. جناب فاطمہ الزہرا کے بعد جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے سنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور سننے والے علی مرتضیٰ تھے. ایسا پر تاثیر کلام کے بعد دل میں اترتی چلی گئی اور ایسا دل پذیر انداز کے معراج کا سارا منظر گویا نظروں میں سما گیا. اس لیے مدینے میں جب کبھی معراج کی بات آتی تھی تو حضرت علی پوچھتے تھے، یا رسول اللہ، معراج کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے یا ہم سنائیں؟ اب بہت ساری اس کی تفسیریں ہیں، بہت ساری باتیں، لیکن ہم چونکہ تاریخ کی بات کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو تاریخ تک ہی محدود رکھنا چاہیں گے. بنو ہاشم اور بنو امیہ کے گھر کعبے کے چاروں طرف ایک دوسرے سے متصل تھے. معراج کی صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان معراج کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا. بنو ہاشم نے سنا تو فخر و مباحات کرنے لگے. مومنین نے سنا تو ان کو ایک لمحے کے لیے شک و شبہ نہ آیا، مگر قریش کے دوسرے سرداروں اور ان کے ساتھ کفار و مشرکین نے سنتے ہی انکار کر دیا. ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، اس کی بات نہ سنو. بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسانوں کی آسمانوں کی سیر کے لیے جائے اور ایک رات میں واپس بھی آ جائے؟ دیکھتے دیکھتے ایسا طوفان اٹھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی. وہی لوگ جو رسول کو صادق اور امین کہتے تھے، یعنی ان سے زیادہ سچا پورے معاشرے میں کوئی نہ تھا، اور وہ اس زمانے میں بھی کہتے تھے جب زمانہ جاہلیت تھی، لیکن اب رسول کو جھوٹا سمجھنے لگے، معاذ اللہ. ہاں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ ایھا الناس، میں نے رات میں خواب میں آسمانوں کا سفر کیا ہے، تو سب بڑی دلچسپی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سننے بیٹھ جاتے، اس لیے کہ یہ کوئی بڑی اور غیر معمولی بات نہ ہوتی. اور آج بھی دیکھیں اسلام میں کتنے طبقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں خواب میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے. آپ نے معراج النبی کا واقعہ حضرت ابو بکر کو سنایا. حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے اس چیز کو قبول کیا، کیونکہ اس سے پہلے ابو جہل نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی معراج کا حال سنا تھا تو دوڑتا ہوا حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور بڑے طنزیہ لہجے میں مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، اے ابو قحافہ، تم نے سنا تمہارے رسول ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے. تو حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے خود یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے بڑے اطمینان سے بغیر کسی توقف کے پورے اعتماد لہجے میں کہا، اللہ کے رسول صادق ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو تاریخ اسلام میں
صدیق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی انہوں نے تصدیق کی تھی۔ ابو جہل نے سنا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا واپس آ گیا۔ سورہ نجم اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر قریش کے کافر سرداروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے، ان کا مذاق اڑانے اور تانے دینے کا ایک اور موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو ہنستے، تالیاں بجاتے، ان کا پیچھا کرتے، دور تک جاتے اور کہتے، اے جھوٹے، کہاں گئے تھے، کس طرح گئے تھے، وہاں کیا دیکھا؟ پھر کہتے، چھوڑ دو، بھٹکا ہوا ہے بیچارہ۔ ایسے ہی دنوں میں ایک دن جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین مسجد حرام میں تھے اور کفار و مشرکین کا مجمع آپ کے چاروں طرف تھا، ان کے بے شمار سوالوں کے جواب میں آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر جواب دینا چاہا تو اس وقت جناب جبرائیل امین سورہ نجم کی آیات لے کر نازل ہوئے، اور یہ پورا سورہ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری ہو گیا۔ کلام الہی کی شدت تاثیر کا یہ حال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنانا شروع کیا تو مخالفین کو شور مچانے کا ہوش ہی نہ رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کہہ رہا تھا، کلام ان کی اپنی عربی زبان میں تھا، فصیح و بلیغ اور دل میں اتر جانے والا۔ سارا مجمع دم بخود سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، جس کی سورہ نجم جو ہے والنجم، یہ 53 نمبر کا سورہ ہے، بہت ہی بہترین، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اے زبردست طاقت، اسے زبردست طاقت اور قدرت رکھنے والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ اور آیت نمبر 7 سے پھر یہ معراج کے سفر کی طرف، تو ٹھہرے وہ، اور وہ اطراف آسمان کے بلند ترین نقطے پر تھے، پھر قریب ہوئے اور قریب ہوئے تو وہ تھے 2 کمان یا اس سے بھی کم تر فاصلے پر۔ 10ویں آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کر دی جو وحی کرنا تھی، ان کے دل نے دھوکہ نہیں کھایا اس میں جسے انہوں نے دیکھا، تو کیا تم ان سے بحث کرو گے اس میں جسے انہوں نے خود دیکھا؟ اور ضرور بالضرور انہوں نے اسے دیکھا دوسری دفعہ اترنے میں سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے، جبکہ سدرہ پر جو چھا رہا تھا وہ نور جو چھایا رہتا ہے، نہ نظر چکی اور نہ آگے بڑھی۔ اور آخری 18ویں آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے، اس نے اپنے پروردگار کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی دیکھیں۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلام سنا رہے تھے، اللہ کے گھر میں مکمل سکوت کا عالم تھا، صرف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونج رہی تھی۔ معراج کا ذکر ختم ہوا، پورا بیان اتنے صاف اور واضح الفاظ میں تھا کہ شک اور شبے کی گنجائش نہ رہی۔ اس کے بعد کا جو آخری حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے اگلی اس میں پیش کریں گے، اور یہ آیت یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ آگے بھی چلتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلے اس میں بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔